السلام علیکم ایوری ون، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کاؤنسلنگ سائیکالوجی کا دوسرا لیکچر ہے جس میں آج ہم دیکھیں گے اس کا ایم کیا ہے، اسکوپ کیا ہے، اور ایک جو کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ ہوتا ہے اس کا بنیادی طور پر رول کیا ہے۔ تو کاؤنسلنگ سائیکالوجی کی بیسیکلی ڈیفینیشن جان لیتے ہیں۔ It focuses on how people function both personally and in their relationships at all ages. Counseling psychology addresses the emotional, social work, school, and physical health concerns people may have at different stages in their lives, focusing on typical life stresses and more severe issues with which people may struggle as individual and as a part of families, groups, and organizations. دیکھو، ساری گیم جو ہے وہ ہے سوچ کی۔ اگر آپ کی سوچ اچھی ہے، آپ اچھا فیل کرتے ہیں، اچھا ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کی سوچ ہی منفی یا نیگیٹو یا بوسیدہ ہے تو پھر آپ برا ہی فیل کرتے ہیں اور برا ہی ریئیکٹ کرتے ہیں، برے بیہیویئرس ہوتے ہیں۔ سائیکالوجی کا جو سب سے بڑا کنسرن ہے وہ ہے ہی باتیں کرنا، کاؤنسلنگ کرنا، اس کے جو بلیف سسٹم ہے اس کو توڑ دینا، جو غلط بلیفس ہیں ان کو توڑ دینا، بندہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہماری سوئی ایک ہی پوائنٹ پہ اٹکی ہوتی ہے اور اسی بنیاد پہ ہم لوگوں کو جانچ رہے ہوتے ہیں، پرکھ رہے ہوتے ہیں۔ بچپن سے لے کر 50 سال گزر جاتے ہیں لیکن لڑائیاں کیوں نہیں ختم ہوتی؟ ایک غلط سوچ پر اٹکے ہوتے ہیں۔ تو سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن۔ سورج کے چمکنے کو سویرا نہیں کہتے۔ وہ سارے لوگ جو گر کر دوبارہ اٹھے تھے انہوں نے اپنے پاؤں نہیں بدلے تھے۔ جتنے لوگوں کو شکست ہوئی، چاہے وہ بادشاہ تھے، ہیروز تھے، کچھ بھی تھے، جو جو ہارے تھے، جو فیل ہوئے تھے، ناکام ہوئے تھے، انہوں نے اپنی سوچ بدلی تھی۔ تو کاؤنسلنگ کا کام ہی ہوتا ہے سوچ بدلنا، آپ کی سوچ کو درست کر دینا، اور آپ کی سارے ڈس آرڈرز، مینٹلی ایب نارمیلٹیز، وہ ساری چیزیں ڈل ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ جب آپ دنیا سے محبت کرنے چل پڑتے ہیں، جب آپ رشتوں سے، چیزوں سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ یہ ساری چیزیں تو ہیں ہی عارضی، یہ تو ہماری اپنی غلط سوچ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم ان چیزوں کے مالک ہیں۔ کسی بھی چیز کے آپ مالک نہیں ہیں، ہر چیز عارضی ہے۔ بس یہ سوچ آپ کی بن جائے کہ ہر چیز عارضی ہے، آپ کو کسی چیز سے محبت نہیں ہوگی، اس کے جانے، آنے، نہ جانے سے آپ کو دکھ نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی، آپ کو کوئی اب نارمیلٹی ہوگی نہیں۔ سو کاؤنسلنگ اسی پر ورک کرتی ہے، اس کو مسلسل مشورہ دیا جاتا ہے۔ اور جتنے خوشی کے ذرائع ہیں، یہ جتنے بھی نشے ہیں، موبائل کا استعمال کرنا، برائیاں ہیں، منشیات، سگریٹ، ان سب کی جو پیچھے چابی کڑی ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ ایسا کرنے سے ہمیں خوشی ملتی ہے۔ تو خوشی کی کیا یہی سورسز ہیں؟ حالانکہ حقیقی خوشی تو نشہ نہ کرنے میں ملتی ہے، حقیقی خوشی تو زیادہ موبائل کے استعمال نہ کرنے میں ملتی ہے، زیادہ خوشی تو ملتی پڑھنے میں ہے۔ تو ہم ان ساری چیزوں سے چھٹکارا حاصل کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمیں خوشی مل رہی ہے۔ سو کاؤنسلنگ بیسیکلی اس چیز پر کام کرتی ہے کہ وہ آپ کو پازیٹیوٹی دیتی ہے۔ Counseling psychology is a specialty within a professional psychology that maintains a focus on facilitating personal and interpersonal across the lifespan. پوری زندگی یہ کاؤنسلنگ ہوتی رہتی ہے۔ اگر آپ اپنا وقت ضائع کر لیں گے، مثلا ابھی آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں، یہ ایک سائیکالوجی کی ایگزامپل نہیں ہے، ویسے ایک سوشل ایگزامپل ہے۔ تو اس میں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مشورہ سازی جو ہوتی ہے اس کی کتنی بڑی افادیت ہے، آپ صرف یہ اس سے واقف ہو جائیں۔ آپ نے ایک بزنس شروع کیا اور بزنس 20 سال کے بعد فلاپ ہو گیا، آپ کی 20 سال کی ایج ضائع ہو گئی، پورا دورانیہ ضائع ہو گیا، پیسے ضائع ہو گئے۔ اگر آپ کسی 30 سال والا بندہ جس نے وہی بزنس کیا تھا اس سے مشورہ کر لیتے بزنس کے آغاز کرنے سے قبل، تو آپ کو یہ 20 سال اور پیسہ ضائع نہ ہوتا۔ اسی لیے کاؤنسلنگ کرنا، مشورہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ آپ ایک رستے پہ چل پڑے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی منزل کیا ہے، میں کدھر جا رہا ہوں، تو مشورہ کر لینے سے کیا بنتا ہے؟ کہاوتیں ہیں کہ آپ دیوار سے بھی مشورہ کر لیں، یعنی خود ہی جب غور و فکر کریں گے، زیادہ سوچ بچار کریں گے، کسی جاہل سے بھی پوچھ لیں، جس سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، اس سے بھی مشورہ کر لیں۔ اس لیے یہ کاؤنسلنگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ یہ ایک سوشل ایشو ہے کہ مشورہ کتنا ضروری ہے۔ تو کوئی بیماری ہو، کوئی پرابلم ہو، تو اس میں تو کاؤنسلنگ کتنی ضروری ہے۔ ہمارے یہاں تو گفتگو ختم ہوتی جا رہی ہے، لوگ بات ہی نہیں کرتے، اپنے موبائلوں میں مصروف ہیں۔ اس لیے ہر کسی نے کتا بلی رکھے ہوئے ہیں اور طوطے رکھے ہوئے ہیں، ان کو انہیں میں مصروف ہوتے ہیں، گھر میں ہی ایک دوسرے سے بات کرنا۔ تو یہ باتیں کرنا جو ہوتی ہے کاؤنسلنگ، یہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ کاؤنسلنگ سائیکالوجی لائف اسپین چلتی رہتی ہے۔ اسپیشلٹی پیز پرٹیکولر اٹینشن ٹو دا ایموشنل، سوشل، ووکیشنل، ایجوکیشنل، ہیلتھ ریلیٹڈ، ڈیولپمنٹل اینڈ آرگنائزیشنل کنسرنس، یہ سارے اس کے ایریاز ہیں۔ پروفیشنل ڈیفینیشنز، یہاں پہ کچھ فیمس ڈیفینیشنز ہیں جنہوں نے ان فیلڈس پر ریسرچز کی، اپنی تھیریز ڈیولپ کی، اپنے اسکلز ڈیولپ کیے، ان کی یہ ڈیفینیشنز ہیں۔ کنسلٹیشن، میوچل انٹرچینج، تبادلہ خیال آف اوپینین، ڈیلیبریٹنگ ٹوگیدر، فیس ٹو فیس ریلیشن شپ ان وچ گروتھ takes place to the counselor as well as the
counseling. The term counseling covers all types of two-person situations in which one person, the client, is helped to adjust more effectively to himself and his environment. रॉबिन्सन फादर फिगर कंसीडर किए जाते हैं, उनकी बहुत अच्छी डेफिनेशन है ये. Aims of counseling psychology. The basic purpose of counseling is to help people. बुनियादी मकसद इसका लोगों की मदद करना, उनको उस हालत से निकालना जिस हालत में वो खुद को कोस रहे होते हैं. यूज़ देयर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. उनको उनके अंदर स्किल्स होती हैं उन स्किल्स को हाईलाइट करके उनको बता देना है कि इनका इस्तेमाल करते हुए आप खुद को बचा सकते हैं. उनके अंदर ही चीज़ें मौजूद होती हैं, बस उनको हाईलाइट करके बताना होता है. मोर इफेक्टिवली आर टू डिवेल्प न्यू और बेटर कोपिंग स्किल्स, या नई बेहतरीन कोपिंग स्किल्स उनके अंदर डेवलप कर दी जाती हैं, उनकी हैबिट्स चेंज कर दी जाती हैं, जिससे उनकी ज़िंदगी बच जाती है और बहुत बड़े ट्रॉमा और टेंशन से बच जाते हैं. द गोल ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस इज़ टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर, थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ अ क्लाइंट. काउंसलिंग एम्स टू हेल्पिंग द क्लाइंट्स अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट देमसेल्व्स एज दे आर and facilitates them to bring about a voluntary change or make the suitable choice to achieve the desired change. Stages. काउंसलिंग होती कैसी है, यानी कैसे होनी चाहिए. एक अजनबी दूसरे अजनबी के पास आ जाता है, यानी एक क्लाइंट डॉक्टर के पास आ जाता है, तो क्या इतनी जल्दी वो सब कुछ शेयर कर देगा और काउंसलिंग हो जाएगी? ऐसा नहीं होता. इसकी स्टेजेस हैं. बिल्डिंग अ रिलेशनशिप. एक जो साइकोलॉजिस्ट है प्रोफेशनल, वो ट्रेनिंग के वो जो उसके पास आता है, क्लाइंट आता है, उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है, रेपो बिल्ड करता है और उसका एतमाद हासिल करता है कि मुझ पे एतमाद करें, ट्रस्ट करें और आपकी जो भी चीज़ें आप शेयर करेंगे इन्फॉर्मेशन सेफ़ रहेगी. साइकोलॉजिस्ट के पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कोई भी इंसान, पुलिस, अदलिया भी नहीं ले सकते, क्योंकि वो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन है और उसको वो पर्सनल है, उससे कोई भी नहीं छीन सकता. तो ये हमारे पूरे एथिक्स हैं कैसे इस्तेमाल करने हैं. इसी तरह कोई क्लाइंट है, वो डाटा शेयर कर रहा है, तो उसके साथ किसी किस्म का रिलेशन डेवलप करने की भी कोशिश नहीं करनी, ये भी एथिक्स के ख़िलाफ़ है. इस पर भी सख्त कार्रवाई होती है. तो APA ने इससे सख्ती से मना किया और जितने भी साइकोलॉजिकल फील्ड्स हैं, कोई भी साइकोलॉजिस्ट इस तरह का कोई भी ख़तरनाक स्टेप नहीं उठा सकता. बिल्डिंग अ रिलेशनशिप. एक अच्छा हेल्दी रिलेशन क्लाइंट के साथ बिल्ड किया जाए ताकि वो अपना सारा आपके साथ शेयर कर दे मसला क्या है. एक्सप्लोरिंग कंसर्न्स. अब उसमें से कंसर्न जो उसके मेन हैं, जो उसकी रूट्स हैं प्रॉब्लम की, उसको पकड़ें. ऑफरिंग गाइडेंस, तो उसके बाद उसके गाइड करें, उसकी प्रॉब्लम को पकड़ कर उसको गाइड कर दें. तो उससे ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है. 3 इसकी स्टेजेस हैं जिनके अंदर रहकर काउंसलिंग की जाती है. स्कोप की बात करें, counseling psychologists, in addition to health problems, participate in a range of activities including teaching, research, psychotherapeutic and counseling practice, career development, assessment, supervision and consultation. हर फील्ड में काउंसलिंग दरकार है, यही इसका स्कोप है. आपने स्कूल में काउंसलिंग है, बच्चों को बताओ जी क्या पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, आपका इंटरेस्ट क्या है. हॉस्पिटल में काउंसलिंग करें. कैरियर काउंसलिंग्स होती हैं, कंसल्टेशंस होती हैं. जो नए रिक्रूटमेंट्स आते हैं, जो फ़ौज में, आर्मी में जो नए आते हैं, किसी भी इदारे में, ऑर्गेनाइजेशन में जो नए लोग आते हैं, उनको कितना अच्छे से सलीके से काउंसल करना है, ये हर जगह पे इनका स्कोप है. दे एम्प्लॉय अ वैरायटी ऑफ मेथड्स क्लोजली टाइड टू द theory and help individuals, groups and organizations. They use may be either short or long term. They are problem specific and goal oriented according to the individual differences and diversity. लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको काउंसल किया जाता है. कुछ ग्रुप्स काउंसलिंग होती हैं और कुछ इंडिविजुअल काउंसलिंग्स होती हैं, तो ये नौयत को देखते हुए काउंसलिंग की जाती है. इसकी डोमेन्स हैं इंडिविजुअल काउंसलिंग, कपल, फैमिली, ग्रुप, एडिक्शन, चाइल्ड काउंसलिंग, मिलिट्री काउंसलिंग. तो ये इसकी मेन डोमेन्स हैं. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का रोल चेक करें जी. काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हेल्प पीपल विद फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल. ये तीनों चीज़ें अगर आपकी ठीक हैं तो फिर आप हेल्दी हैं. हमारे यहाँ जो फिजिकली ठीक होते हैं बस उन्हें समझते हैं ये सेहतमंद है, हालांकि इमोशनल और मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बल्कि जो बंदा मेंटली अपसेट है वो हेल्दी है ही नहीं. तो काउंसलिंग इन तीनों फैक्टर्स पर काम करती है. मेंटल हेल्थ इश्यूज इंप्रूव देयर सेंस ऑफ वेल बीइंग, alleviate feelings of distress and resolve crises. They also provide assessment, diagnosis and treatment of more severe psychological symptoms. Specialized knowledge. अब एक जो साइकोलॉजिस्ट है उसको उस काउंसलिंग से मुतल्लिक़ मुकम्मल नॉलेज हो अक्रॉस ऑल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, childhood, adulthood and older age, healthy aspects and strengths of client
انڈیویجول کپل فیملیز یہ ساری اسٹرینتھ سے واقف ہو، انوائرمنٹل سچویشن سے واقف ہو، ایشوز آف ڈائیورسٹی اینڈ سوشل چینج سے واقف ہو، دا رول آف کیریئر اینڈ ورک ان پیپلز لائفز، پرابلم ایڈریسڈ، school and career, work adjustment concerns, making decisions about career, relationship difficulties, learning and skill deficits, stress management and coping negative life events, organizational problems, dealing with and adjusting to physical disabilities, disease or injury, personal social adjustment, the development of one's identity, persistent difficulties with relating to other people in general, mental disorders. یہ سارے وہ پرابلم ہیں جن کو ایڈریس کیا جاتا ہے. اسکلز اینڈ ٹیکنیکس یوٹیلائزڈ، انڈیویجول فیملی اینڈ گروپ کاؤنسلنگ اینڈ سائیکو تھراپی، کرائسس انٹرونشن، ڈساسٹر اینڈ ٹراما مینجمنٹ، اسسمنٹ ٹیکنیکس، پروگرامس، ورکشاپس that educate and inform the public about mental health, school, family relationship, consulting with organizations, program evaluation and treatment outcome, training, clinical supervision. یہ وہ اسکلز ہیں، ٹیکنیکس ہیں جو ایک کلینکل سائیکولوجسٹ یوٹیلائز کرتا ہے. تو یہ ایک انٹروڈکٹری سا لیکچر تھا، امید کرتا ہوں آپ سب کے کافی ہیلپ فل ہوگا. فائنلی تھینکس. نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ کل.